امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوج کو ایران پر تازہ حملوں کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ حملے ہفتے کے اختتام تک کسی بھی وقت کیے جا سکتے ہیں۔ حملوں کا مقصد ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے۔ ایرانی اشتعال دلاتے ہیں، ڈیل کا اعتماد کمزور پڑ رہا ہے۔ ایرانی جھوٹ بولتے ہیں، وعدوں سے پھر جاتے ہیں۔ جارحیت کر کے بھاگنے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ غلط اندازے لگا کر کی جانے والی کسی بھی کارروائی کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ کمانڈر خاتم الانبیاء بریگیڈ نے خبردار کر دیا، کہا کہ امریکہ اور اس کے کرائے کے سپاہیوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کے فوجی سامان میں کفن شامل ہونا لازم ہے۔ ایرانی فوج کے پاس صلاحیت بھی ہے، ارادہ بھی اور جامع منصوبہ بندی بھی۔ آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ مظفر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع میں کل پولنگ ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ کشمیر کے عوام کو وہی حقوق دلوانا چاہتا ہوں جو ہر پاکستانی شہری کو حاصل ہے۔ حق حاکمیت کا مطلب ہے کہ آپ کا ووٹ، آپ کا فیصلہ، آپ جس کے حق میں ووٹ ڈالیں نتیجہ بھی اسی کا نکلے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیارت آمد۔ قائد اعظم ریزیڈنسی پر حاضری، پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ شہداء قوم کا فخر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ حکومت شہداء کے لواحقین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ہر ممکن کفالت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ دہشت گردی کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ بلوچ اور پشتون روایات سے۔ 18ویں ترمیم کے بعد جناح اسپتال بھی صوبے کو دے دیا گیا۔ وفاق بجٹ میں سارے پیسے صوبوں کو دے دیتا ہے، اسپتال چلانے کی ذمہ داری اب صوبوں کے پاس ہے۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس اختیار ہوتا تو میں کراچی میں اسپتال بنا سکتا۔ گزشتہ ہفتے فیڈرل کیپٹل ایریا کے اسپتال کا سنگ بنیاد رکھا ہے، آج سے جیکب لائن کے علاقے میں کام شروع ہو جائے گا۔ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ اضافہ کیا جا رہا ہے، عوام کو حقوق کے لیے اب سڑکوں پر آنا ہوگا۔ جماعت اسلامی کا شورائے قائدین پر 3 اگست کو خواتین کی ریلی کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا کہ حکمران IMF کے پروگرام میں رہ کر قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ حکومت کسی بھی اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ خطے کے ممالک میں پاکستان میں سب سے مہنگا پیٹرول فروخت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ کی اسٹیٹمنٹ ہے، بالکل ان کا یہ پرسنل اوپینین ہے۔ ایک چیز جو کہ اس پہ we would like to say that we have been saying earlier also as a primary stakeholder in the security کہ good governance is key to security and stability of Pakistan. اس کے بغیر آپ کی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے۔ If you ask us, yes, there has to be serious discussion because یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں، تو دیٹ مینس کہ گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اف آئی ایم ناٹ رانگ، کچھ 6.5 یا 7 کروڑ میکسیمم آبادی تھی پاکستان کی، اس وقت 4 صوبے تھے، آج ہم 25 کے اوپر ہیں۔ تو اگر اب آپ کی آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں، وی ہیو ٹو سی کہ از اٹ سرونگ گڈ گورننس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیان ان کی ذاتی رائے ہے، تاہم گڈ گورننس کے بغیر آپ کے مسائل حل بھی تو نہیں ہو رہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ جب آبادی 7 کروڑ تھی اس وقت بھی 4 صوبے تھے، آج آبادی 25 کروڑ سے زائد ہے لیکن آج بھی 4 ہی صوبے ہیں۔ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں کچھ تو سوچنا ہوگا، اس طرح سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ عوام اگر گورننس سے مطمئن ہے تو ٹھیک، ورنہ آئین کے مطابق فیصلہ کریں۔ ہمارا سپاہی صرف سرحد کا حفاظت نہیں کرتا، وہ اپنا گھر، اپنا ماں باپ، اپنے بچے چھوڑ کر، اپنی جان خطرے میں ڈال کر پاکستان کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پاکستان کی فوج ہمارا ریڈ لائن ہے۔ ہمارا سپاہی کسی سیاسی بحث کا نشانہ نہیں، وہ قوم کا فخر ہے۔ ہمارا شہید فوجیوں اور پولیس جوانوں کی قربانی کو کبھی نہیں بلایا جائے گا۔
پاکستان کی فوج ہماری ریڈ لائن ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سوشل میڈیا پر ویڈیو بیان، کہا کہ کشمیر کی سرحد پر کھڑا ہمارا سپاہی جان خطرے میں ڈال کر پاکستان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے سپاہی کسی سیاسی بحث کا نشانہ نہیں بننے چاہیے، وہ قوم کا فخر ہیں۔ ہمارے شہید فوجیوں اور پولیس کے جوانوں کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ ہر قربانی کا احترام اور شہداء کے لواحقین کو انصاف ملے گا۔ جو اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر رہے ہیں، ان کی عزت ہماری ذمہ داری ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کے اگلے باب کو سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور جدت سے آگے بڑھانا چاہیے۔ امریکہ طویل عرصے سے پاکستان کے سب سے اہم اقتصادی شراکت داروں میں سے ایک رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا امریکہ کے اعلیٰ سطح کے بزنس وفد سے خطاب، کہا کہ امریکی وفد کی پنجاب میں موجودگی امریکی سرمایہ کاروں کے بحال شدہ اعتماد کا اشارہ ہے۔ پنجاب وہ انجن ہے جو پورے ملک کی ترقی اور نمو کو چلاتا ہے۔ پنجاب قومی جی ڈی پی میں 55.7% کا حصہ بھی ڈالتا ہے۔ پنجاب سرمایہ کاروں کو ون گورنمنٹ اور ون ونڈو حل پیش کرتا ہے۔ کشمیر پاکستان کا لاڈلا بچہ ہے اور پاکستان کی شہرگ تھا، ہے اور رہے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کیا کہ گزشتہ برسوں میں حقوق کے نام پر ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دینے کی کوشش کی گئی، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ اس کھیل کے اصل مقصد بھی سامنے آ چکے۔ کشمیریوں کی قربانیاں اور پاکستان سے ان کی وابستگی کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست پاکستان ہمیشہ کشمیری عوام کی ترقی، خوشحالی اور فلاح کو اولین ترجیح سمجھتی ہے۔ کشمیری عوام کی محبت کسی سیاسی مصلحت کا نتیجہ نہیں بلکہ نسلوں پر محیط ایک پاکستان سے مضبوط رشتہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوج کو ایران پر تازہ حملوں کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ حملے ہفتے کے اختتام تک کسی بھی وقت کیے جا سکتے ہیں۔ حملوں کا مقصد ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے۔ ایرانی اشتعال دلاتے ہیں، ڈیل کا اعتماد کمزور پڑ رہا ہے۔ ایرانی جھوٹ بولتے ہیں، وعدوں سے پھر جاتے ہیں۔ جارحیت کر کے بھاگنے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ غلط اندازے لگا کر کی جانے والی کسی بھی کارروائی کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ کمانڈر خاتم الانبیاء بریگیڈ نے خبردار کر دیا، کہا کہ امریکہ اور اس کے کرائے کے سپاہیوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کے فوجی سامان میں کفن شامل ہونا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔